اور جو شخص ساری زندگی کماتا ہے وہ پھر اپنی صحت پہ لگاتا ہے. ایسے ہی ہے نا, ایک آدمی اتنا کماتا رہتا ہے, بوڑھا ہو گیا, صحت ہو گئی, شوگر ہو گئی, بلڈ پریشر ہو گیا, بیماریاں ہو گئی, یہ ہو گئی, بس ڈاکٹر پہ ہی جا رہا ہے. بھائی جو زندگی کے انجوائے کرنے کے دن تھے وہ کب ہوتے ہیں؟ جب آدمی فٹ ہوتا ہے. اور یہاں فٹنس میں آدمی کہتے ہیں بس کر لو, کیا کریں. یاد رکھیں عزیزان محترم, یاد رکھیں, ہم نے روایات کی روشنی میں اپنے اساتید سے سیکھا ہے, مال کی زیادتی نہ مانگے, کبھی مال میں برکت مانگے. ایک دسترخوان پر ایک روٹی بھی ہو نا, لیکن آپ خوش ہو کر اپنے گھر والوں کے ساتھ کھاتے ہوں, خدا کا شکر کرے. نہ کہ 10 دسترخوان پہ 10 غذائیں رکھی ہوں اور خوشحالی نہ ہو, کوئی فائدہ نہیں ہے. بڑے بڑے خزانے ٹوٹ گئے, کچھ نہیں ہو سکتا. اس طرف بڑے کہ جسے کو شخص بیٹھا ہوا رسول کی خدمت, مسجد نبوی ہے, ایک غریب شخص آیا, لباس صاف نہیں تھے, آ کے بیٹھا. دوسرا عرب جو کہ بہت پیسوں والا تھا اس زمانے میں, اچھے لباس پہنا ہوا, اس نے اپنے لباس کو سمیٹا. کیوں سمیٹا؟ برابر والے کا لباس خراب ہے. رسول خدا نے دیکھا, شرمندہ ہو گیا, احساس ہو گیا, کھڑا ہوا, یا رسول اللہ میں معذرت چاہتا ہوں, میں اپنی آدھی جائیداد اس کو دینے کو تیار ہوں. وہ شخص کھڑا ہوا, کہا یا رسول اللہ مجھے نہیں چاہیے. کہا کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتا کل کو میں بھی اس کی طرح انجام کروں. کیوں؟ کیونکہ ایسی چیز نہیں چاہیے جو تجھ سے دور کر دے. ایسے مال کا, ایسے نام کا, ایسی چیز کا کیا فائدہ کہ انسان جو ہے وہ دوسری طرف رخ اوڑ لے. عزیزان محترم, اتنا ہی انسان ہو جتنا انسان شکر کر سکے. بہت سارے لوگ ہیں, حساب کتاب کا ٹائم نہیں, سونے کا ٹائم نہیں, آنے کا ٹائم نہیں. یہ جوانوں سے کہہ رہا ہوں خاص طور پہ, اپنے پروفیشن کو انتخاب کرتے ہوئے, اپنی پڑھائی کو انتخاب کرتے ہوئے کوالٹی ٹائم گزاریں. زندگی کوالٹی بولنی چاہیے. میں بہت سارے ایسے ملکوں میں گیا عزیزان محترم کہ جہاں میں نے دیکھا کہ لوگ کوالٹی ٹائم گزارتے ہیں. یعنی کیا؟ یعنی کماتے بھی ہیں اور عبادت بھی اچھی, اور اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیتے ہیں. ہمارا اصل میں سسٹم بھی گڑبڑ میں, اصل میں ہمارا پورا سسٹم بھی پرابلم میں. ہم کیا کریں, آدمی ہر چیز ہی ہلی ہوئی ہے یہاں پہ تو. لیکن پھر بھی اگر آپ خدا سے مانگیں, جیسے امام سجاد علیہ السلام مانگ, اللہم صلی علی محمد, کہ پروردگار مجھے عبادت میں نشاط دے, یعنی عبادت میں سستی نہیں چاہیے, اور مجھے ایسا رزق دے جو آسان ہو. خدا سے مانگے, کیوں نہیں دے گا؟ خدا کے خزانوں میں کمی ہے. ایک آدمی اتنی سٹرگل کرتا ہے, آخر میں کیا ہے؟ علم میں ہمارے یہاں یہ بھی بہت بڑا علم ہے. ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں مشکلات میں, بندش ہو گئی, جادو ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ بہت زیادہ ہے ہمارے یہاں. اصل میں کوئی بندش نہیں ہوتی, ہم خود بندش ہیں اصل میں. اب ایک آدمی فجر میں ہی نہیں اٹھے اور پھر وہ بولے میرے رزق میں اضافہ ہو. کیسے رزق تو ہے ہی فجر کے اندر. بین طلوعین یعنی سورج نکلنا, یعنی صادق جب روشنی پھوٹتی ہے, اور سورج نکلنے تک جو ٹائم ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بین طلوعین کہتے ہیں. یعنی جب فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور جب سورج نماز قضا ہو جاتی ہے, یہ 1 گھنٹہ کا ٹائم ہے, 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ, اس سے زیادہ نہیں ہے. اس ٹائم پہ جو شخص جاگ رہا ہو, اگر آپ کچھ نہیں بھی کر رہے تو بھی آپ کے اوپر کرم ہوگا. ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں, ہم سو رہے ہیں. جس کو تنگی ہو رزق کی, مولا متقیان فرماتے ہیں اس وقت میں وہ مسجد میں بیٹھے, جا کے مسجد بیٹھے. اسی لیے فجر کی تعقیبات سب سے زیادہ ہیں, تسبیحاں, دعائیں. کیوں ہیں؟ تاکہ جاگتے رہو. کیوں؟ اللہ اس وقت رزق نازل کر رہا ہوتا ہے. جب رزق نازل ہو رہا ہے پبلک سو رہی ہے. دنیا کا کاروبار 12 بجے تک آدھے سے زیادہ ہو چکا ہوتا ہے, کراچی والے 12 کے بعد اٹھتے ہیں. خود سوچیں.